حضرت زید بن حارثہ نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی تھی، اس وقت انہیں یہ علم نہ تھا کہ انہوں نے کون سی غنیمت حاصل کی ہے۔ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلند مرتبہ پر فائز ہونے والے ہیں، یا آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا اور آپ کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ انہیں یہ کبھی خیال تک نہ آیا تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آسمانی حکومت روئے زمین پر قائم ہوگی اور خطہ ارض کو عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گی، اور انہیں اس عظیم سلطنت کے عالی شان محل کی پہلی اینٹ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل و کرم والا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینے کے واقعہ کو ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید خالص اور دین حق کا پیغام دینے کے لیے رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کوئی شرف انسانی ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کی جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سپہ سالار لشکر اسلام بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا عظیم شرف بھی ان کے حصے میں آیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں شرکت کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ بھی ان سے شفقت بھرے انداز سے پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ روانہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے، جب اس مشن سے واپس لوٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی مسرت کا اظہار کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت زید رضی اللہ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کھڑے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ بخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں حبیب رسول خدا کے نام سے معروف تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو فرزند حبیب خدا کا نام دے رکھا تھا۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جانثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دے۔ ہوا یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارث رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر اردن کے مشرقی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر غسانہ شرجیل بن عمر آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھے اسے اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا۔ اردن کی مشرقی جانب معان کے مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1,00,000 فوج لے کر مقابلے میں اترا، اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1,00,000 افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم ٹھونک کر مسلمانوں کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معام کے مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطہ نظر سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، خدا کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت کی بنیاد پر، ہم تو صرف اس دین متین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے ہو، ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔
لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایسی جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جانفشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدبیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا، اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔